زناکاری کی حرمت کا اعلان کیا تو عورتیں ایسی پاک دامن بن گئی، اتنی نیک بن گئی کہ آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ اسلام جانتا ہے، محمد رسول اللہ کو معلوم ہے ایک عورت کی سب سے بڑی عزت وہی چیز ہے، شرمگاہ۔ اسی لیے قتل کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی مانگی گئی ہے، لیکن زنا کے لیے 4 لوگوں کی گواہی مانگی گئی ہے، تاکہ کوئی کسی عورت کو ایسے ہی بدنام نہ کر دے، کوئی کسی لڑکی پر ایسے ہی تہمت نہ لگا دے۔ مولوی جرجیس نے ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، بند کمرے میں دیکھا ہے، دونوں کو ننگی اوستھا میں دیکھا ہے، لیکن صرف جرجیس نے دیکھا ہے۔ جرجیس اپنی زبان پہ کنٹرول کر، اسلامی حکومت اگر موجود ہو تب بھی تم نہیں بولو گے، اس لیے کہ تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، کسی بھی لڑکی کی عزت و آبرو کو تم اچھال رہے ہو، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ چاہے تو توبہ کر کے اپنے رب کو منا سکتے ہیں، لیکن جرجیس صاحب کو تو دشمنی ہے اس لڑکے سے بھی اور اس لڑکی سے بھی۔ آئے اور کہہ دیا صاحب ان دونوں کو میں نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور حقیقت میں دیکھا اور سچ میں دیکھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود اسلامی سماج جہاں اسلامی قانون ہوگا وہاں میری بات نہیں مانی جائے گی، میری بات نہیں مانی جائے گی۔ جرجیس صاحب تم نے دیکھا؟ ہاں۔ دوسرا گواہ؟ صاحب ہمیں نہیں معلوم، دیکھنے کے باوجود ہم مجرم ہیں۔ دیکھیے ایک لڑکی کی عزت کو اسلام نے کتنا پیارا بنایا ہے، جس کو ہم موبائلوں میں بات کر کر کے چھلنی کر دیتے ہیں۔ گفتگو ہوئی؟ ہاں آ جاؤ، اس جلسے میں بھی آئی ہوں گی، فون پہ بات کر کے 3-4 بجے سیٹنگ ہو گئی ہوگی، ہاں فلاں جگہ ملیں گے۔ آج تو تمہارے پاپا بھیج ہی دیں گے جلسے کے نام پہ، کون روکے گا؟ تم ہنس رہے ہو، یہ رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے کہاں پر میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ ان کو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ اور جگہ دو اور غیر مسلموں سے ان کے نکاح کرواؤ اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے ان کو چھوڑ دو۔ ہماری بیٹیوں کے خلاف میٹنگیں ہو چکی ہیں، آپ موبائل میں لگے ہو، ایکسکیوز می، ہائے ڈارلنگ، اسی میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو جس راستے پہ تم چل رہے ہو، اللہ کی قسم یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے، تمہاری دہلیز تک جاتا ہے۔ قرآن نے زنا کو کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ یہ بہت گندا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کو گندا راستہ کیوں کہا؟ زنا کو یہ نہیں کہا گندا کام، اللہ نے کیا کہا؟ گندا کام تو ہے ہی، لیکن بہت گندا راستہ بھی ہے۔ یہ گندا راستہ کیوں کہا؟ پورے 1 سال تک میں یہی ڈھونڈتا رہا کہ جب زنا گندا کام تھا تو گندا کام کہہ دیا تھا، اللہ نے کافی تھا، لیکن گندا راستہ کیوں کہا ہے؟ زنا راستہ کیسے ہو سکتا ہے گندا راستہ؟ 1 سال تک پڑھا، 1 سال تک کتابوں کی ہم نے پنے پلٹے، 1 سال تک ہم نے چیک کیا، 1 سال تک مولویوں سے رابطے قائم کیے، 1 سال تک بڑے بڑے علماء سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، تب 1 سال کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ نے اس کو گندا راستہ اس لیے کہا کیونکہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کی منزل تمہارے گھر تک جاتی ہے۔ یعنی تم دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ جو زنا کرنے کا ارادہ کرتے ہو، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس راستے پہ چل کے تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہو، یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے، یعنی تمہاری بہنوں بیٹیوں کی عزت بھی لوٹی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گندا راستہ کہا ہے۔ گندا راستہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بہن ہے اس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ ہماری بہن تک جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بیٹی ہے جس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں اور یہ راستہ ہماری بیٹی تک آتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے نہیں بتایا، اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک امیر آدمی نے ایک رکشہ چلانے والے کو، جس کی صرف ایک بہن تھی، بس ایک بہن، کوئی نہیں تھا اس کا، کسی بات پر ناراض ہو کر FIR کر کے اس لڑکے کو جیل پہنچا دیا۔ اب بہن اکیلی ہو گئی،
محلے کے لوگوں نے ساتھ دیا اس کا، کھانا پانی ہر طریقے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ 4 سال کے بعد جب لڑکا جیل سے چھوٹا تو بہن اپنے بھائی سے چپک گئی، رونے لگی۔ بھائی نے تسلی دی، بہن اب کیوں روتی ہو، میں تو آ گیا ہوں۔ بہن نے کہا بھائی گاؤں کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا، اگر آج یہ گاؤں والے ساتھ نہ دیتے تو آج آپ کی بہن آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی۔ آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اپنے جسم کو بیچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار تھی، آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اس دلدل میں قدم رکھنے کے لیے تیار تھی، لیکن محلے والوں نے مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی طرح سمجھا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ بھائی نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اے چاچا جی چپ کرا دو ان کو، میرے کان میں آواز جا رہی۔ اب وقت ہے ان کا من ربو کا اور ماں دینوں کا تیاری کریں کہ تمہارا رب کون ہے، فرشتے سوال کریں گے، اسٹیج پہ بول رہے ہیں چاچا۔ سنیے میرے بھائیوں، تعجب کرو گے، لڑکے نے اپنی بہن کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ چپ، جو منہ میں آتا بکتی چلی آ رہی ہے۔ کہ بھائی جو حقیقت ہے، چپ، کون ہے جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے؟ آج تک اس زمین کی دھرتی پر، آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے۔ بہن نے کہا بھائی اتنا وشواس ہے میرے اوپر؟ کہا نہیں تیرے اوپر نہیں، اپنے اوپر۔ کہا ہے کیسے؟ کہا میری بہن تو جانتی ہے کہ تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہا رکشہ چلاتا ہے۔ تیری بہن، تیرا بھائی صبح اٹھتا ہے شام تک رکشہ چلاتا ہے، تجھے پالتا ہے پوستا ہے اور تیرے جہیز کے سامان کی تیاری کرتا ہے، تیرا گھر بسانے کی تیاری کرتا ہے۔ تیرے بھائی کے رکشے پر صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی عورتیں بیٹھتی ہیں اور کتنی اسکول کی اور کالج کی لڑکیاں تیرے بھائی کے رکشے پر بیٹھتی ہیں۔ میری بہن، تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی بھی لڑکیاں آج تک بیٹھی ہیں، میں نے ان لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا۔ جب میں نے آج تک کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر غلط نظر کون ڈال سکتا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سماجیوں، سنو، اتر دیناج پور کے چپے چپے سے آنے والوں سنو، اپنی بہن پر بھروسہ وہی کرنا یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو اپنے آپ کو بھروسے کے لائق سمجھتا ہو۔ اتنا یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے تو حقیقت میں تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے۔ اس نوجوان نے صاف کہا، میں نے آج تک تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی لڑکیاں بیٹھی بہن کی نظر سے دیکھا، جب میں نے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر کون غلط نظر ڈال سکتا ہے؟ اس جملوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے۔ سبق، اگر آپ نے کسی کی بہن اور بیٹی پر غلط نظر ڈالی تو یاد رکھنا ہم نے راستہ بنا دیا ہے اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے دروازے تک پہنچنے کا۔ الفاظ کڑوے ہیں مگر حق بجانے بھون، الفاظ سخت ہیں لیکن اللہ کی قسم غلط نہیں ہیں، الفاظ میں تھوڑی سی سختی ہے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ معافی کا چندہ کرنے کی عادت میری نہیں ہے۔ کس بات پر معافی مانگوں؟ کوئی غلط بات میں نے نہیں کہی ہے۔ اگر تم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر غلط نظر ڈالو گے تو ہماری بہنوں بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی۔ کما تدین تدان، عربی زبان کا مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ حالات ہے، یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک جہیز کی لعنت ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اکیلے محمد رسول اللہ نے کتنی برائیوں کو ختم کیا ہے۔ شراب مکے میں بہہ گئی، جوا ختم ہو گیا، اور امن و امان ایسا کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر اگر 5 ریال اور 10 ریال بھی پڑے ہوں تو ڈر سے کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ اگر اٹھا لیں گے
कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो कहीं मेरा हाथ ना काट डाला जाए। आज भी अमन व अमान और शांति का ऐसा गहवारा बन गया है हमारा अरब मुल्क। आप गौर कर रहे हैं? मदरसे चलाइए, अल्लाह आपके इन मदरसों को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इनसे उलमा और हुफ्फाज का एक ज़ख़ीरा निकाले और बार-ए-इलाह इन उलमा और हुफ्फाज को चप्पे चप्पे में भेजकर इनसे दीन की खिदमत ले ले। लेकिन सुनो, हमें समाज की बुराइयों को खुद आगे बढ़कर दूर करना होगा। क्या आपने किसी मौलाना को ये पावर दिया? सिर्फ इतना पावर है कि जर्जी साहब यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बोल रहे हो, बस यहाँ पर जो चाहो बोल दो। क्या आपने कभी हमें ये मौका दिया है कि किसी के बारात में लड़के की हम जाएं और वहां पर ये कह सकें कि ये 300 आदमियों की जो बारात आई है ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है? मौलाना जर्जीस को आप बारात से बाहर भगा देंगे, कहेंगे चल जलसे में बोलना, ये तेरे बाप की बारात नहीं है, मेरे बेटे की बारात है। आप ये पावर नहीं दे सकते मौलाना जर्जीस को। आपकी शराब की दुकान खुली हुई है, मौलाना जर्जीस उस शराब की दुकान पर खड़े होकर अगर ये कहे कि गलत है, बंद करो, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, आप भगा दोगे। अरे साहब उसकी दुकान को लाइसेंस मिला, तुम कौन होते बोलने वाले? साहब हराम है ये, साहब जलसे में बोलो, जुमे के मेंबर पे बोलो, खुतबे में खड़े होकर यहाँ क्यों बोला? भागो, तुम्हारी गलती है, आप मौका नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा, वो आगे आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा टखनों से नीचे है। ये टखनों से नीचे जो हम कपड़े पहनते ना, नमाज पढ़ी ऊपर कर लिया बस, और नमाज पढ़ने के बाद फिर निकाल दिया, फिर टखने से नीचे गिर रहा है। ये टखने से नीचे वाला हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा। टखना है ये, इससे ऊपर पहनना है यहाँ, इससे नीचे वाला हिस्सा तकब्बुर की अलामत है, तकब्बुर की। साफ कह दिया कि नीचे जितना भी पैजामा या लुंगी आपकी लटक रही होगी उतना हिस्सा काट कर आपका जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। और हदीस अल्लाह के रसूल की है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन 3 लोगों पर रहमत की नजर नहीं डालेगा। उन 3 लोगों में एक शख्स ये भी शामिल है जिसका पैजामा या लुंगी टखने से नीचे लटक रहा होगा। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है, तो दूर से आवाज देते हैं, उसने नहीं सुना। आपने फिर जोर से आवाज दी, अहाइस अंता या रजुल। उसने पीछे मुड़ के देखा कि हैं हजरत उमर आ रहे हैं। जी जी क्या? अहाइस अंता, अरबी के जुमले देखिए। हजरत उमर ने क्या कहा? अहाइस अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? महीना समझते ना, लेडीज़ को जो पीरियड आता है, जो एमसी होती है, महीने में चंद दिन उनको जो ब्लड आता है। तो हज़रत उमर ने उस आदमी से कहा, हाय ज़मता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? वो क्या इधर उधर देखने लगा है, किससे कह रहे हैं? कहा अमीरुल मोमिनीन, किससे कह रहे हैं? यहाँ तो कोई औरत नहीं जा रही है। कहा कि अंता कह रहा हूँ तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तुझे कह रहा हूँ, तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है, एमसी हो रही तुझे। कहता मुझे? कहाँ? तेरे बारे में पूछ रहा हूँ। मुस्कुरा के कहता है, आपका दिमाग सही है। हल यही जुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? उसने क्या कहा? क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी मर्द को नहीं, औरत को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने, उसके तो पैरों की उंगली भी ना दिखे। ये औरत को हुक्म दिया, मर्द को हुक्म दिया है कि टखनों से ऊपर पहने। जब तू कपड़ा पहनने में औरत का काम कर सकता है, तो हो सकता है कि महीने में भी औरत का काम कर रहा हो, तुझे महीना आ रहा हो। कहने लगा नहीं नहीं ठीक है। उसने ऊपर कर लिया। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा, असलम जी बिस्किन, छुरी लाओ। आय हाय हाय, कहा छुरी लाओ। आपका समाज मौलवी जर्जीस को यह परमिशन नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा छुरी लाओ, छुरी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा इसको मैं काटूंगा जो टखने से नीचे है। कहा मैं घर जाके खुद काट लूंगा, आप दोबारा देखेंगे तो आप हमारा पैजामा ही फाड़ देना, लेकिन हमें मौका दे दीजिए, घर जाके संभाल लूंगा। हजरत उमर ने कहा कि यकीनन तू घर जाके संभाल लेगा,
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو، جب ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو۔ میرے پاس ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے، اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا، ورنہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ادھر آ، کاٹ دیا پیجامہ، یہاں تک کاٹ دیا، صوفی بنا دیا۔ لے، جس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہاتھ سے دور کر دیا، کیا سماج ہمیں اس بات کی اجازت دے گا؟ سماج جلسے کی اجازت دے دے گا، اسٹیج بنا دے گا، مولانا صاحب بول لو، جو من میں آئے بول دو، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن صرف اسی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک آپ کی ہم سن لیں گے، اس کے بعد نہیں سنیں گے۔ قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نیکیاں 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 نیکیاں، یہ نہیں کہا، لیکن برائیوں کے سلسلے میں اتنا زور دیا کہ برائیوں سے رکو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے کرو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو۔ آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے، ٹھیک ہے دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی تو روک سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی۔ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ 12 بجے رات تک موبائل چلاتا ہے، اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور میسنجر اور یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کتنا آپ نے اپنے گھر کی اس برائی کو روکا ہے؟ آپ کی بیٹی 18 سال 20 سال کی ہو چکی ہے، اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر کتنی نگرانی رکھی ہے؟ فیس بک بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے، اپنے اسکول کے دوستوں اور سہیلیوں سے باتیں بھی کر رہی ہے، آپ نے کتنی نگرانی کی ہے اپنی بیٹی پر؟ چھوڑ دو،